الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہر انسان کی زندگی کے 3 دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک دن جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دن شیطان اس کو مس کرتا ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی نیک بندہ پاس ہو تو وہ تہنیک کرے، ایک کان میں اذان دی جائے اور دوسرے میں اقامت کہی جائے، یعنی اس بچے کو اللہ کا تعارف کروایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ آنے والی زندگی میں تمہیں نماز پڑھنی ہوگی۔ پھر دوسرا دن وہ اہم ہوتا ہے جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے۔ اس دن انسان کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اللہ والا پاس ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کلمے کی تلقین کرے، یعنی کلمہ پڑھے، کلمہ یاد دلائے، تاکہ جانے والے شخص کو کلمہ یاد آ جائے۔ جس بندے نے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ دن اہم ہے جب ہم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہر بندے کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ قرآن مجید میں ان 3 دنوں کی اہمیت کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ جو آیت مبارکہ پڑھی گئی، اس میں اس آخری دن کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن انسان کو نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ مال اور بیٹے، ان کا تذکرہ خاص طور پر کیا، اس لیے کہ انسان دنیا میں سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال ہوگا تو میں ہر کام کر لوں گا، اور جس فائل کو مال کے پہیے فٹ کر دیے جائیں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دفتروں کی زبان میں لوگ باتیں کرتے ہیں، اور کام اٹکا ہوا ہے، اس کو قائد اعظم کا دھکا دو، یہ چل پڑے گا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مال پیسے سے ہر کام نکل جاتا ہے، حالانکہ دنیا میں بھی مال سے ہر کام نہیں ہوتا، بہت سارے کام ہو جاتے ہیں مگر ہر کام تو نہیں ہوتا۔ مال سے انسان اینک تو خرید سکتا ہے، بینائی کو تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھے کپڑے تو خرید سکتا ہے، خوبصورتی کو تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان کتابیں تو خرید سکتا ہے، علم کو تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان دوائیاں تو خرید سکتا ہے، صحت کو تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان دوسرے کی چاپلوسی کو تو حاصل کر سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت کو تو نہیں خرید سکتا۔ تو دنیا میں بھی مال سے ہر کام نہیں ہوتا، اور آخرت میں تو مال بالکل کام نہیں آئے گا، اور بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے۔ دنیا میں لوگوں کو اپنے بیٹوں کا نخرہ ہوتا ہے، ایک میرا بیٹا فوج میں ہے، ایک میرا بیٹا کمشنر ہے، ایک میرا بیٹا بڑا تاجر ہے، انڈسٹری ہے چوتھے کی، تو میرے 4 بیٹے میرے ہر کام آئیں گے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی بیٹا کام نہیں آئے گا۔ تو پھر کیا کام آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو شخص سنورا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے گا۔ قلب سلیم کہتے ہیں ایسا دل جس پر گناہوں کے اثرات نہ ہوں۔
اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں، بندے سے دل مانگتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری شکل و صورتوں کو اور نہیں دیکھتا تمہارے مال پیسے کو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نظر بندے کے دل پر رہتی ہے۔ اگر دل منور ہوگا تو یہ شخص اللہ کا محبوب ہے، اور اگر دل گناہوں سے سیاہ ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ انسان ہے۔ ہمیں اپنے دل کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بندہ صبح اٹھتا ہے نا تو چہرہ دھو کے جاتا ہے باہر، بھئی اٹھتے ہوئے چہرہ کیوں دھو رہے ہو؟ اور جی لوگ دیکھیں گے کہ میلے منہ کے ساتھ آ گیا۔ کیونکہ لوگوں کی نظر چہرے پہ پڑتی ہے، ہم اپنے چہرے کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ عورتیں گھنٹوں آئینے کے سامنے گزار دیتی ہیں اپنے چہرے کو دیکھتے ہوئے اور اس کو سنوارتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تو چہرے نہیں دیکھتا، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ کیا ہم ایک گھنٹہ اپنے دل کو سنوارنے کے لیے بھی لگاتے ہیں کہ میرے اللہ نے میرے دل کو دیکھنا ہے؟ حالانکہ دل کو سنوارنا اہم ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد بنی آدم لمضغہ، کہ بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلو، جب وہ بگڑتا ہے تو پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ سنورتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ اللہ وحی القلب، جان لو وہ انسان کا دل ہے۔ تو دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے۔ آج ہمیں دل کو سنوارنے کی فکر ہی نہیں، بڑے آرام کی زندگی گزارتے ہیں، جیسے ہم تو پتہ نہیں سینے میں کیا خوبصورت دل لیے پھرتے ہیں، حالانکہ سینے میں دل نہیں ہوتا، سینے میں سل ہوتی ہے، پتھر ہوتا ہے، سخت ہو چکا ہوتا ہے، غافل دل پتھر کی مانند ہوتا ہے۔ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت آپ درس قرآن دیتے ہیں، ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، لگتا ہے ہمارے دل سو گئے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا بھئی اگر یہ حال ہے نا کہ درس قرآن کا اثر نہیں ہوتا تو یہ نہ کہو دل سو گئے، بلکہ یہ کہو دل مو گئے، مر گئے۔ اس نے کہا حضرت دل مر کیسے گئے؟ فرمایا اے بھائی، جو انسان سویا ہوا ہو اسے جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، جو جھنجھوڑنے سے نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ آج نصیحت کی جاتی ہے، ہم پہ اثر نہیں ہوتا، یہ دل سوئے ہوئے نہیں، یہ دل موئے ہوئے ہیں، ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ سخت ہو جائیں، ان کو اللہ کے ذکر سے نرما لیجیے۔ چنانچہ گناہوں کی وجہ سے دل میں بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہیں، روحانی امراض ہیں۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، طمع کرے گا وہ بندہ جس کا دل مریض ہے۔ اب یہ مرض ختم کیسے ہو؟ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر انسان کے دلوں کے لیے شفا ہے۔ تو دلوں کی اینٹی بائیوٹک اللہ کا ذکر ہے، جتنا کثرت سے ذکر کریں گے دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور دل قلب سقیم کی بجائے قلب سلیم بن جائے گا۔ اسی ذکر کی کثرت کے لیے اجتماعات کیے جاتے ہیں، دوست احباب کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ ذکر کی اہمیت ان کے سامنے واضح کی جائے اور انہیں تیار کیا جائے کہ وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ تو دل کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں مگر ذکر کثرت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی کو بخار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا جی آپ نے آگمنٹن لینی ہے صبح و شام۔ اب وہ بندہ دن میں 1 مرتبہ گولی کھا لیتا ہے اور 20 گولیاں کھانے کے بعد 20 دن بعد آتا ہے جی میرا تو بخار نہیں اترا۔
ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں، ایک مقدار تھی جو روزانہ بدن میں جانی چاہیے تھی، تم نے وہ نہیں، اس کی پابندی نہیں کی، ایک گولی کھائی، تم اگر سال پورا گولی کھاتے رہتے بخار نہ اترتا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کسی جگہ پر زمین میں 50 فٹ پہ پانی نکلتا ہے تو ہم 20 فٹ کے 1000 بور کر دیں، کسی سے پانی نہیں نکلے گا۔ 1,00,000 بور بھی کر دیں نا تو پانی نہیں نکلے گا، اور ایک بور ہم 50 فٹ کا کر دیں تو پانی نکل آئے گا۔ اسی طرح ذکر کی ایک مقدار ہے، جب وہ کریں گے تو ذکر کے اثرات بدن پر وارد ہوں گے، دل پر وارد ہوں گے، دل منور ہو جائے گا۔ ہم ذکر تو کرتے نہیں اس مقدار کا، اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں مراقبے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ بھئی دیکھیں، ایک آدمی گرمی میں اگر آ رہا ہے، پسینہ پسینہ ہے، تنگ ہے گرمی سے، اب اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ میری گرمی ختم ہو جائے، تو اس کے لیے اس کو شاور لینی پڑے گی، پانی کثرت سے بہانا پڑے گا، شاور لے گا، گرمی ختم ہو جائے گی، طبیعت فریش ہو جائے گی۔ اب وہ بندہ اگر گھر میں آئے اور پانی کے ٹب میں ہاتھ گیلا کر کے اپنے پورے جسم کو گیلا کرنا شروع کر دے تو جسم تو گیلا ہو جائے گا، گرمی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے پانی کی کم مقدار استعمال کی ہے۔ گرمی دور کرنے کے لیے زیادہ مقدار پانی کی چاہیے تھی۔ اسی طرح دل کی بیماریاں دور کرنے کے لیے زیادہ مقدار ذکر کی کرنی پڑتی ہے، اور جو حضرات زیادہ ذکر کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو منور کر دیتے ہیں، ان کو عبادات کی لذت بھی ملتی ہے اور اللہ کی محبت کا بھی مزہ آتا ہے۔ آج ہم اپنے اگر دلوں کو دیکھیں تو پورے دل کے اوپر گناہوں کے داغ لگے ہوئے ہیں۔ دل ہم داغ داغ شو پمبا کجا کجانے ہم، دل تو سارا داغ داغ بن گیا، میں کہاں کہاں اس پر مرہم رکھوں۔ انسان جب محنت کرتا ہے نا تب اسے سمجھ میں آتی ہے کہ میرا کام کتنا مشکل ہے۔ ہمارے اکابرین نے بہت زندگی کا وقت لگایا اور بالآخر جو وہ چاہتے تھے اللہ نے ان کو وہ نعمت عطا فرما دی۔ جسم کے مختلف اعضاء ہیں، آنکھوں کا مزہ الگ ہے۔ آدمی کسی خوبصورت منظر کو دیکھتا ہے یا خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ تو اس چیز سے آنکھیں ہٹتی نہیں ہیں۔ ہم ایک مرتبہ کشمیر کے دورے پر گئے، اس وقت بچے چھوٹے تھے، تو ہم واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پر اتنا خوبصورت منظر تھا، بیٹی صالحہ مجھے کہنے لگی ابو جی یہ منظر کتنا خوبصورت ہے، اور واقعی میں نے دیکھا تو نیچے دریا تھا اور پہاڑ سرسبز تھے اور مکانات تھے، اور اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں نے گاڑی کو پل کیا ایک طرف، اور ہم سب لوگ جو ہیں آدھا گھنٹہ اس منظر کو ہی دیکھتے رہے اور اللہ کی عظمت کو یاد کرتے رہے کہ یا اللہ آپ کی مخلوق میں اتنا حسن ہے تو آپ کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح آواز میں بھی کمال ہوتا ہے، اچھی آواز میں کوئی چیز سنی جائے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا قاری عبد الباسط عبد الصمد، مصر کے مشہور قاری تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے دل مو لیتے تھے، اللہ نے ان کو ایسی آواز دی تھی۔ اسی طرح خوشبو کے مزے، ایک مرتبہ میرا ایک فلسطینی دوست تھا، یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھا، اس نے مجھے مشک لا کر دیا، وہ بہت اچھی خوشبو تھی۔ ہمارے ایک مینیجر تھے، ان کی شادی ہوئی
تو میں نے ان کو خوشبو پکڑا دی. میں نے کہا جی میری طرف سے آپ ہدیہ لے لیں. انہوں نے اپنی بیوی کو دی. اب دلہن نے وہ خوشبو استعمال کی تو بڑی خوش. ایک ہفتے کے بعد وہ جب واپس ڈیوٹی پر آئے تو میں نے ان سے پوچھا جی وہ خوشبو کیسی تھی؟ میرا خیال تھا یہ بڑے خوش ہوں گے اور ان کی بیوی بھی بڑی خوش ہوگی کہ مجھے اتنی اچھی خوشبو مل گئی. ان کا جی میری بیوی کہتی ہے اس خوشبو نے تو مجھے بہت پریشان کر دیا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ میری بیوی نے خوشبو لگائی، جو عورت سونگتی کہتی یہ خوشبو ہمیں چاہیے. چنانچہ میری بیوی نے وہ خوشبو تقسیم کر کے سارے گھر والوں میں تقسیم کر دی، ختم ہو گئی. اور رشتہ دار عورتیں ہیں وہ کہ نہیں تیرے پاس ہے خوشبو تو ہمیں دے. اب وہ ناراض. وہ خوشبو ایسی تھی کہ ایک ہفتے کے بعد بھی کپڑوں سے خوشبو آتی تھی. تو اللہ کی شان. کچھ لذتیں انسان کی آنکھ کے ساتھ وابستہ ہیں، کچھ کان کے ساتھ وابستہ ہیں، کچھ ناک کے ساتھ وابستہ ہیں، اور کچھ لذتیں انسان کے دل کے ساتھ وابستہ ہیں. نماز کی لذت، قرآن مجید کی تلاوت کی لذت، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے. آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو پہرا دے. ایک صحابی اس کے لیے تیار ہو گئے. چنانچہ باقی تو سب سو گئے اور دو صحابی جن کے ذمہ لگا تھا انہوں نے پہرا دینا شروع کر دیا. کچھ دیر کے بعد انہوں نے مشورہ کیا ہم دونوں جاگ رہے ہیں، تھک جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دونوں پہ نیند غالب آ جائے تو فرض منصبی میں کوتاہی ہو جائے گی. بہتر ہے ایک جاگے دوسرا سو جائے، پھر دوسرا جاگے پہلا سو جائے. چنانچہ ان میں سے ایک سو گئے اور دوسرے جو تھے وہ نگرانی کرنے لگے. ان کو ذہن میں خیال آیا میں جاگ رہا ہوں اور چل پھر رہا ہوں، اس چلنے پھرنے کا کیا فائدہ؟ کیا بہتر نہیں کہ میں 2 رکعت نفل ہی پڑھ لوں؟ لو انہوں نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی. اب قرآن مجید پڑھتے رہے. اللہ کی شان ادھر سے دشمن آ گیا. دشمن نے دیکھا اندھیرا ہے، لگتا تو ہے کہ لشکر سویا ہوا ہے، مگر ایسے لگتا ہے جیسے ایک بندہ کوئی کھڑا ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے. ان کا بھئی بندہ ہے تو پتہ کرو، تیر مارو. چنانچہ انہوں نے تیر مارا اور وہ تیر اس صحابی کے جسم پہ لگا. آپ اندازہ لگائیں مچھر کاٹتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے. ان کو تیر لگا، جسم سے خون نکلا ہوگا. اس وقت تک خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا. وہ صحابی نماز پڑھتے رہے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے دوسرا تیر پھینکا. دوسرا تیر بھی جسم میں لگا اور خون نکلا. پھر خیال آیا کہ خون اگر زیادہ نکل گیا تو میں تو بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا اور فرض منصبی میں کوتاہی ہو جائے گی. تو انہوں نے اپنے ساتھی کو جگایا اور کہا کہ اگر مجھے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر نماز ختم نہ کرتا. کیا مزہ آتا ہوگا کہ تیر کھانے ہمیں گوارا ہے لیکن سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر نماز نہیں چھوڑنی. ہمیں مزہ آیا نہیں قرآن کا، اس لیے ہمارے لیے تلاوت مشکل ہو جاتی ہے. تو اعمال کے مزے تب ملتے ہیں جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے. سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے، ما شبعتم من کلام ربکم، تم اپنے رب کا کلام پڑھنے سے کبھی دل نہ بھرتا. آج ایک صفحہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں. کیوں؟ کہ دل پاک نہیں ہوتا، دل پہ محنت نہیں کی ہوتی. اسی طرح جب دل پاک ہوتا ہے تو نماز کا مزہ آتا ہے، بندے کو لطف آتا ہے.
حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری حصے میں اکثر غنودگی ان پر طاری رہتی تھی. لوگ بات کرتے تھے تو ان کی بات بھی نہیں سنتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کا خادم ان کے کان میں آ کر زور سے کہتا الصلاۃ، اور الصلاۃ کا لفظ سن کے حضرت ہوش میں آ جاتے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اس طرح عمر کے آخری حصے میں نماز پڑھتے پڑھتے بالآخر ان کی وفات ہوئی تو ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا ھذا شہید اللہ مات فی حب اللہ. یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی محبت میں مرا ہے اور اللہ نے اس کو اپنی محبت عطا فرمائی ہے. ایسے اللہ کے چاہنے والے بھی دنیا میں گزرے ہیں. مگر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دلوں کو صاف کیا، دلوں پر محنت کی. حضرت خواجہ عبد الماجد صدیقی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے آج ہم نے اپنے دل کو ردی کی ٹوکری بنایا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے نا ٹریش کین، ٹیشو پیپر ہے تو وہ پھینک دو، کاغذ ہے تو وہ پھینک دو، کوئی چیز کھائی کچھ بچ گئی تو وہ پھینک دو. ہر چیز کو بس ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے. آج ہمارا دل بھی ردی کی ٹوکری کی طرح بنا ہوا ہے. گھر سے نکلتے ہیں، اس چہرے پہ نظر پڑی، اس کی بھی محبت دل میں، دوسری طرف نظر پڑی، اس کی بھی محبت دل میں، جس پہ نظر پڑتی ہے اسی کی محبت دل میں آتی ہے. حضرت فرماتے تھے یہ دل ہے یا ردی کی ٹوکری ہے؟ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا، یہ اللہ کا گھر ہے. اس لیے فرمایا کہ قلب عبداللہ عرش اللہ ہوتا ہے. بندے کا جو دل ہے وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے. عرش پر جیسے اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات بندے کے دل پر بھی پڑتی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کی تجلیات کوتور پر پڑی تھیں تو کوتور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، جل کر کوئلہ بن گیا تھا. اور اللہ کی وہی تجلیات ایک ولی کے دل پر پڑتی ہیں اور ولی کا دل اس کو برداشت کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دل کو وہ صلاحیت دی ہے کہ یہ اللہ کی تجلیات کو بھی برداشت کر لیتا ہے. عمدۃ السلوک میں حضرت سید وہاب حسین شاہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو ایک دن میں بسا اوقات 70 مرتبہ اس کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ایک دن میں 70 مرتبہ اس کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. میرے اس بندے نے میرے گھر کو کتنا صاف کر لیا، اس نے اس دل کو میری محبت سے بھر لیا، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا محبت والا بندہ ہے. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والا بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن خصوصی قرب عطا فرمائیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیں گے اعلان کرو انسانوں کے سامنے این المحبین، میری سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ لاکھوں لاکھوں لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے قریب ہو جائیں گے. اللہ ہم آپ سے محبت کرنے والے. فرشتہ پوچھے گا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہیں گے ہم تو سنت کے مطابق زندگی گزارتے تھے، دین کی زندگی گزارتے تھے، عبادت کی زندگی گزارتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، ہم تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہم تو اللہ کے راستے میں وقت لگاتے تھے، ہم تو مدرسے میں پڑھتے تھے، ہم تو یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے. یہ سب کچھ ہم نے اللہ کے لیے کیا. ہم اللہ ہی کی تو محبت کرنے والے بندے ہیں، ہمارے پاس کے سوا اور ہے کیا؟ جب وہ یہ کہیں گے اللہ فرمائیں گے اے فرشتے میرے یہ بندے بالکل ٹھیک کہتے ہیں، انہوں نے میری محبت میں زندگی گزاری، اب ان کو جنت میں جانے کے لیے روکو نہیں، جنت کا دروازہ کھول دو اور ان کو بلا حساب جنت میں جانے دو. اور واقعی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے حساب لینے کو دل نہیں کرتا.
بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ کا عجیب کلام ہے. فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے، یعنی جو سفید کاغذ ہوتے ہیں نا، اگر کوئی اس کی جلد بنا دے اس کو کتاب تو نہیں نہ کہیں گے، اس پر تو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھل گلاب نہ ہوں دے تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یاراں نال حساب نہ ہوں دے. اور اے بلے شاہ، اگر کسی سے یاری لگائی جائے تو پھر یار سے حساب دینے کو دل نہیں چاہتا. جو آج دنیا میں اللہ سے اپنی یاری لگائے گا، قیامت کے دن اللہ اس سے حساب نہیں لیں گے، اس کو بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے. اب اس دل کو سنوارنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی. یہ دنیا کی محبت دل سے تب نکلے گی جب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے. چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. ظاہری اس کے معنی تو یہ ہیں کہ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا لیٹر پہنچا ملکہ بلقیس کو تو اس نے اپنے ایم این ایز کے ساتھ مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ جو کہو گی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بے شک جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم ساتھ دیں گے. مگر وہ سمجھدار خاتون تھی، اس نے کہا نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. جب بادشاہ کسی قریہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ تباہی پھیلا دیتے ہیں. وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں. یہ تو ہیں اس کے ظاہری معنی آیت کے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں ایک بہترین تمثیل موجود ہے. اگر ہم ملوک سے مراد مالک الملک اللہ کا نام لیں تو پھر اس کا ترجمہ یہ بنے گا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ. جب اللہ کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے. وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور دنیا جو وہاں معزز بنی ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے. اللہ کا نام انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے، ماں سوا کی محبت کو نکال دیتا ہے اور دل کو اللہ کی محبت کے لیے بھر دیتا ہے. ہم دیکھیں مسجد کو کتنا صاف پاک رکھتے ہیں، کیوں؟ اللہ کا گھر ہے. جس طرح مسجد اللہ کا گھر ہے، ہمارا دل بھی اللہ کا گھر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا دل ہی ہے کہ جہاں تو سما سکے. اللہ انسان کے دل میں آ جاتے ہیں، اللہ انسان کے دل میں چھا جاتے ہیں، اللہ انسان کے دل میں سما جاتے ہیں. تو ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ دل جس نے دیا اس کو ہم اپنا دل دے دیں. اللہ نے دل دیا ہے نا، تو اللہ نے دل دیا ہے، ہم اپنا دل اللہ کو دے دیں. جب دل اللہ کو دے دیا تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. شریعت کا حکم ہے اگر کسی گھر میں تصویر ہو زندہ کی، انسان کی، جاندار کی، تو وہاں پر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اگر کسی گھر میں تصویر ہو تو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اگر کسی کے دل میں کسی ماں سوا کی تصویر ہوگی اس میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ گھر میں عورت روزانہ 2-3 گھنٹے گھر کی صفائی کروانے میں گزار دیتی ہے. اب اگر اس سے پوچھیں کہ تو گھر صاف کرنے میں اتنی محنت کیوں کر رہی ہے، کیوں پسینہ بہا رہی ہے، تو وہ کہے گی جی کہ اگر گھر گندا ہوا تو میرا خاوند مجھ سے ناراض ہو جائے گا. جس طرح گھر گندا ہونے سے خاوند ناراض ہوتا ہے، دل کا گھر گندا ہونے سے انسان کا رب ناراض ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دل کے گھر کو صاف کریں.
مراقبے سے دل صاف ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کے ذکر سے دل صاف ہوتا ہے، نماز سے دل صاف ہوتا ہے، ذکر کی کثرت سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دودھ لینے جائے اور اس کے برتن کے اندر گندگی لگی ہوئی ہو تو دودھ دینے والا دودھ نہیں اس میں ڈالے گا، کہے گا بھئی جاؤ صاف برتن لے کے آؤ۔ اگر کوئی بندہ گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی انسان کے گندے دل میں اپنے نور کو ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ اللہ بھی چاہتے ہیں میرے بندے صاف برتن لے کے آؤ، میں اس کو اپنے نور سے بھر دوں گا۔ اب اس دل کو صاف کرنا تو ہمارا کام ہے نا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دل اللہ کا گھر ہے تو پھر اللہ اسے خود ہی صاف کر لیں، ہمیں کیوں حکم دیا گیا دل کو صاف کرنے کے لیے؟ علماء نے جواب دیا کہ جب بندہ کرائے پہ مکان کسی کو دے دیتا ہے نا تو کرائے کے مکان کو صاف کرنا مالک کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کرایہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں یہ دل ہمیں عطا کر دیا، یہ مستعار ہمیں ملا ہے، اور اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی میرے بندوں میرے اس گھر کو صاف رکھنا۔ تو دل کو صاف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ محنت کریں گے تو صاف ہو جائے گا، غفلت برتیں گے تو دل سیاہ ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ دل سخت ہو جائے گا، حتیٰ کہ دل پتھر سے بھی پرے پار ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہ پتھروں کی مانند ہو گئے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پتھروں سے تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پتھروں سے تو پانی بہتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھر تو ٹوٹتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور اللہ کے خوف سے پتھر کانپ اٹھتے ہیں۔ اے انسان، جب تیرا دل پتھر ہوتا ہے یہ اللہ کے خوف سے نہیں کانپتا، یہ پتھروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اس آیت کے اندر بڑے نکات ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں۔ چنانچہ ایک نقطہ تو یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مومن کے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے۔ اللہ نے بیچنے کا لفظ نہیں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت کے بدلے مومن سے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اس لیے کہ انسان چیز کو دو وجہ سے بیچتا ہے، ایک تو حاجت مند ہوتا ہے تو چیز بیچتا ہے، وہ جی پیمنٹ کرنی ہے، پلاٹ بیچ دو، پیمنٹ کر دو، تو حاجت کی وجہ سے انسان اپنے پلاٹ کو بیچتا ہے۔ یا کبھی کبھی زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے، پلاٹ خریدا تھا 20 لاکھ کا، اب قیمت لگ گئی 1,20,00,000، اچھا جی اب ہم پلاٹ بیچ دیتے ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں اللہ کی شان میں ممکن نہیں ہے، نہ اللہ کو کوئی احتیاجی ہے کہ وہ جنت کو بیچے، نہ اللہ کو کسی سے زیادہ فائدے کی کوئی امید ہے کہ اللہ اپنی جنت کو بیچے۔ اللہ نے بیچنے کا لفظ ہی نہیں فرمایا، فرمایا میں نے جنت کے بدلے مومن سے اس کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اب ایک مسئلہ تو حل ہوا خریدنے سے، مگر پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بندے کے پاس فالتو پیسے ہو نا تو وہ سب سے پہلے اپنا مکان خریدتا ہے۔ جس بندے کے پاس بھی فالتو پیسے ہو نا وہ کہتے ہیں جی کرائے سے جان چھوٹ جائے گی، اپنا مکان ہونا چاہیے۔ تو اگر اللہ نے خریدنا ہی تھا تو مومن سے دل خریدتے، دل کا تو اللہ نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔
اللہ تعالیٰ نے تو دل کا تذکرہ ہی نہیں کیا. تو محسن نے اس کا بھی جواب دیا. وہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو اپنے لیے وقف کر لیا ہے. یہ گویا وقف کی جائیداد ہو گئی، اور جو وقف کی جائیداد ہو اس کی بیع و شراء کی اجازت نہیں ہوتی. تو اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرا دل تو میرے لیے وقف تھا، یہ تو اب بیع و شراء ہو ہی نہیں سکتی. اس کے بعد تیرے پاس جان اور مال باقی بچا، اس کو بھی میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب تو سارا کا سارا میرا ہو گیا. دل پہلے میرا تھا اور جان اور مال میری ہو گئی. اب تو سر سے لے کے پاؤں تک میرا بن گیا. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. اللہ نے اس کی چابی بنو شیبہ ایک قبیلہ تھا اس کو دلوا دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک یہ چابی اسی خاندان کے اندر رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور جنت کی چابی اللہ نے رضوان فرشتے کو عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا اور جہنم کی چابی اللہ نے مالک فرشتے کو دے دی. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل بنایا. دل کی چابی اللہ نے کسی کو نہیں دی، اپنے پاس رکھ لی. حدیث مبارکہ میں ہے انسان کے دل کی چابی بین اصابع الرحمن، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے دل کو پھیر دیا کرتا ہے. تو چونکہ اللہ کا اپنا گھر تھا اللہ نے اس کی چابی کسی اور کو نہیں دی. فرمایا یہ میرے پاس ہی ہے، اگر تم اس کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہو میری طرف رجوع کرو، میں تمہارا دروازہ کھول دوں گا. اب دل کی کیا قیمت ہے؟ اگر انسان دل کو سنوارے گا اور نور سے بھر لے گا تو اس کی قیمت اللہ تعالی کا دیدار ہے. اللہ تعالیٰ اس دل کو سنوارنے والے بندے کو قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. اتنی بھاری قیمت آپ نے کبھی کسی مکان کی نہیں دیکھی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. انسان اپنے دل کو صاف کرے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں اس کے بدلے تجھے اپنے چہرے کا دیدار عطا فرماؤں گا. سالکین کو چاہیے کہ ہمت لگا دے، کوشش لگا دے اس دل کو صاف کرنے کے لیے، تاکہ اس کے بدلے ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب حقیقی کا دیدار نصیب ہو جائے. اے حسن کے پیدا کرنے والے، تیرے اپنے حسن جمال کا کیا عالم ہوگا. جس ذات نے حسن کو پیدا کر دیا اس اللہ کے اپنے حسن کا کیا عالم ہوگا. اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کا دیدار کریں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ 9 لاکھ سال تک اپنا دیدار عطا فرمائیں گے اور ان کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا. پھر جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بند کروائیں گے تو جنتی اس طرح رونے لگیں گے جیسے چھوٹے بچے کے منہ سے فیڈر نکالا جاتا ہے نا تو بچہ روتا ہے کہ مجھے فیڈر چاہیے. جب جنتیوں کو دیدار ختم کروایا جائے گا تو جنتی اس طرح روئیں گے، اللہ ہمیں ابھی تو اور دیکھنا تھا اور دیکھنا تھا. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. ایک بادشاہ کا نام تھا ابرہا. وہ چلا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کہ میں جا کر بیت اللہ کو گراتا ہوں اور اس کی جگہ اپنی ایک عمارت بناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، انہوں نے کنکریاں پھینکی اور ان ہاتھیوں کے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا. ہماری بھی یہی مثال ہے کہ ہمارا دل بیت اللہ کی مانند ہے اور شیطان ابرہا کی مانند ہے. اور یہ شیطان بدبخت چاہتا ہے کہ ہمارے دل پہ قبضہ کر لے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم ابابیلوں کی طرح کام کرو نا
اللہ ابابیلوں نے تو پتھر پھینکے تھے، ہم کیا پھینکیں؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس پتھر نہیں، تمہارے پاس تیر موجود ہیں۔ یا اللہ کون سا تیر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے نا، یہ تیر کی مانند ہے، تم پڑھو گے شیطان کو تیر لگیں گے اور وہ دفع دور ہو جائے گا۔ تو اس گھر کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سنوار دے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لے۔ اس کے لیے مشائخ 5 عمل بتاتے ہیں: درود شریف پڑھنا، 100 مرتبہ صبح شام استغفار پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، وقوف قلبی اور مراقبہ۔ یہ 5 اعمال بتائے جاتے ہیں۔ اب جو بندہ ان 5 اعمال کو بہت پابندی کے ساتھ کرے اور محنت کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ 5 کے بدلے 5 کا انعام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 5 کے بدلے 5 کا انعام عطا فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام کہ ذکر کی کثرت کی وجہ سے اللہ اس کو نظر بر قدم کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ نظر بر قدم کا معنی ایک تو یہ ہے کہ جو انسان چلے تو اپنے قدموں پہ ہی نظر رکھے، آنکھیں جھکائے۔ یہ مطلب ہی ٹھیک ہے کسی درجے میں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ تو نگاہوں کو نیچے رکھنے کا بھی حکم ہے، تو واقعی نگاہ پاؤں کی طرف ہی رہے، ادھر ادھر چہروں پہ نہیں پڑنی چاہیے۔ مگر ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ نظر بر قدم کا معنی کچھ اور ہے۔ اگر کوئی بندہ راہبر ہو نا اور کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو، تو پیچھے چلنے والا اپنے راہبر کے قدموں پہ نظر رکھتا ہے کہ یہ کدھر جا رہا ہے، کدھر مڑ رہا ہے، اور جیسے وہ چلتا ہے اسی طرح یہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کے راہبر ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ہم ان کے مقتدی ہیں، پوری زندگی ہم نے ان کی اقتداء میں گزارنی ہے۔ لہذا زندگی کے ہر قدم پر، ہر موڑ پر ہماری نظر نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں پر رہے۔ اس کام کو نبی علیہ السلام نے کیسے کیا، جیسے انہوں نے کیا ویسے ہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک ایک عمل میں سنت کی پیروی کرنا، اس کو نظر بر قدم کہا جاتا ہے۔ اس بندے کی تو نظر ہر وقت نبی علیہ السلام کے قدموں پر ہے، یہ تو ہر بات میں ان کی پیروی کرتا ہے، تو اتباع سنت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز سفر در وطن۔ ہمارا وطن دنیا جو ہے وطن اقامت ہے، اور جنت ہمارا وطن اصلی ہے۔ انسان جب بھی پردیس میں رہتا ہے نا، اسے اپنا وطن یاد آتا ہے۔ لوگ سعودی عرب میں ڈیوٹی کرتے ہیں اور ان کو پاکستان یاد آتا ہے، وطن کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح مومن کو جنت کے ساتھ محبت ہے، وہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے مگر اسے جنت یاد آتی ہے، تو اس کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود۔ دنیا کمینی سے دل اکتا جاتا ہے اور آخرت کی طرف دل ٹھک جاتا ہے، بندے کا دھیان آخرت کی طرف لگ جاتا ہے، اور ایسا بندہ وَاِسْتِعْدَادٌ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ، موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سفر در وطن، کہ بندے کو وطن کی طرف اپنا سفر کرنا یاد رہے۔ تو 5 کے بدلے 5 نعمتیں ملی۔ پہلی نعمت تھی نظر بر قدم، اور دوسری تھی سفر در وطن، اور تیسری نعمت ملی اس کا نام ہے خلوت در انجمن، کہ اللہ سے ایسی محبت اس بندے کو ہو جاتی ہے کہ یہ لوگوں کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے مگر خلوت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ آج کل تو خلوت در انجمن کی کیفیت سب نوجوانوں میں آ گئی ہے۔ 50 عورتیں بیٹھی ہوں گی نا، کوئی کسی سے بات نہیں کرے گی، ہر ایک اپنے سیل فون کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی، اپنی دنیا میں مست ہے۔ شادیوں کی تقریب میں ایک دوسرے سے گفتگو نہیں ہوتی، پہلے شور ہوتا تھا،
کوئی میسج لکھ رہا ہے، کوئی میسج پڑھ رہا ہے، کوئی پرانے میسج پڑھ رہا ہے، ہر ایک اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے. تو جیسے یہ دنیا کی مثال ہے، ایسے ہی اللہ والے لوگوں کی محفل میں ہوتے ہیں مگر ان کے دل اللہ کے ساتھ اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو خلوت در انجمن کی کیفیت حاصل ہوتی ہے. تو پہلی نعمت جو ملی وہ تھی نظر بر قدم، دوسری تھی سفر در وطن، اور تیسری تھی خلوت در انجمن، اور چوتھی نعمت کو کہتے ہیں ہوش در دم. ہوش در دم کا کیا مطلب کہ انسان کا سانس جب آتا جاتا ہے تو وہ غفلت کے ساتھ نہیں آتا، ہر سانس کے آنے اور جانے پر اسے اپنے اللہ کی یاد آتی ہے. تو ہوش ہوتا ہے، غفلت نہیں ہوتی. دم کہتے ہیں فارسی میں سانس کو، دم نکل جانا. تو ہوش در دم کا مطلب یہ کہ ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر. جو سانس غفلت میں گزر گیا تم یوں سمجھو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا. تو ہوش در دم کی کیفیت مل جاتی ہے بندے کو. پھر انسان اس سے آگے بڑھتا ہے تو ایک کیفیت ہے جس کو کہتے ہیں یادداشت. یادداشت کا مطلب یہ کہ اللہ کی یاد اس بندے کے دل میں اتنا جڑ پکڑ جاتی ہے کہ اب وہ اللہ کو بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہیں سکتا. بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے. تو بندے کے دل میں اللہ کی یاد ایسی آ جائے کہ اسے یادداشت کا مقام نصیب ہو جائے. یہ ہمارے سلوک کا سب سے آخری مقام ہے، یادداشت کا حاصل ہو جانا، اور اس کی تمنا ہر بندے کو کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اپنی ایسی محبت دے دے ہم بھولنا چاہیں تو بھول ہی نہ سکیں. زندگی میں اس کا تجربہ آپ نے بھی کیا ہوگا کہ کئی باتیں انسان چاہتا ہے کہ میں بھول جاؤں، بھولتا نہیں ہے، کوشش کے باوجود نہیں بھولتا. شاعر نے کہا روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں. روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں. تو یادداشت کی کیفیت میں بندے کی یہ حالت ہوتی ہے وہ اللہ کو بھلانا چاہے تو نہیں بھلا سکتا. جب سالک پر فنا فی اللہ کی کیفیت آتی ہے تو پھر یہی یادداشت کی کیفیت اس کو حاصل ہوتی ہے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے عبداللہ استخری رحمۃ اللہ علیہ کا. فرماتے ہیں کہ ان کے فنا کی کیفیت لمبی ہو گئی. فنا کی حالت میں انسان کے روح کے تو مزے ہوتے ہیں مگر اس کو نیند نہیں آتی، ہر وقت اللہ کی یاد دل میں رہتی ہے. تو جسم تھک جاتا ہے، جسم کو آرام چاہیے. تو ان کے جسم کو آرام نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ نیند آ جائے اور میں سو جاؤں، مگر نیند آتی نہیں تھی. پھر ایک دن انہوں نے سوچا اچھا میں کسی شغل میں لگ جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میری کیفیت ایسی ہو جائے کہ میرے اوپر نیند طاری آ جائے. چنانچہ وہ خرگوش کے شکار پر نکل پڑے. پورا دن لوگ شکار میں لگے رہے اور یہ بھی ان کے ساتھ رہے مگر وہ جو توجہ اللہ کی کیفیت تھی اس میں کمی نہیں آئی. جب رات کو پھر سونا چاہا تو پھر نیند نہیں آئی. فرماتے ہیں جب وہ بہت تھک گئے اور نیند نہ آئی، جسم ٹوٹ رہا تھا، اس وقت انہوں نے دعا کی یا اللہ تو اس شخص کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحے کے لیے تو اس سے غافل کر دے. اے اللہ تو اس شخص کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحے کے لیے تو اس سے غافل کر دے. بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے. یہ یادداشت کی کیفیت وہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی یاد ایسے جڑ پکڑ لیتی ہے کہ بندہ اپنے رب کو بھول ہی نہیں سکتا. کوشش بھی کرے بھلانے کی تو بھلا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے اپنی یاد کی وہ کیفیت عطا فرما دے جسے یادداشت کہا جاتا ہے.
جہاں انسان بے اختیار اپنے رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے. کسی نے مجنوں سے پوچھا تھا کہ تجھے لیلا کی یاد دلانی پڑتی ہے؟ اس نے کہا دنیا میں میرے پاس اس کے سوا تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے. میں دنیا میں رہ کے لیلا کو یاد نہیں کروں گا تو کس کو یاد کروں گا؟ اگر ایک نفسانی خواہشات رکھنے والا بندہ اپنے محبوب کو ایسے یاد کرتا ہے تو جن کو اللہ سے محبت ہے وہ دنیا میں رہ کے اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو کس کو یاد کریں گے؟ رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا تھا کہ کیا تمہیں ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو اللہ مجھے روز رزق پہنچاتا ہے، کھانا پہنچاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ مجھے یاد رکھتا ہے. یا اللہ تیری اربوں خربوں مخلوق ہے اور تو اربوں خربوں مخلوق میں سے مجھ بڑھیا کو نہیں بھولا، میرا تو دنیا میں تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ میں تجھے کیسے بھول جاؤں گی؟ تو بندے کی ایسی کیفیت ہو کہ اللہ میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.